أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ ویڈیو بیان سنتے ہیں. اپنے دلوں میں روشنی پہنچانے کے لیے مل بیٹھے ہیں. یہ وہ شخصیت ہے کہ جس شخصیت کو اللہ رب العالمین نے وہ خوبیاں عطا فرمائیں کہ اگر آج ہم ان خوبیوں کو اپنے اندر عملی طور پر لاگو کر لیں تو ہم ایک فرد سے لے کر قوم تک اور معاشرے سے لے کر ملک تک اور پھر پوری دنیا تک دنیا و آخرت کی کامیابیاں لے سکتے ہیں. دنیا جانتی ہے کہ کسی شخص سے محبت کے جو معیار ہیں ان میں سے ایک اعلیٰ معیار یہ ہے کہ وہ چاہے انسان جو اس کا محبوب چاہتا ہے. تو میں اس سلسلے میں یہی عرض کر کے اجازت لوں گا کہ جب دنیا نے ایک عجیب اور منفرد منظر دیکھا، کائنات، آسمان و زمین اور یہ سارا اللہ کا سجایا ہوا گلشن یہ بڑا حسین منظر دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں سے کچھ اپنی پسندیدہ چیزوں کا تذکرہ فرمایا، جس میں یوں فرمایا کہ دنیا تمہاری ہے، اس تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. تو اس میں انتخاب رسول کے بعد جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا تو ترتیب وار جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 چیزیں منتخب فرمائیں. تو پہلی چیز یہ تھی کہ امر بالمعروف، اور دوسری چیز تھی نہی عن المنکر، اور تیسری چیز تھی کہ لباس میں وہ ضعیفی. اس کا مطلب کیا تھا کہ میری زندگی کا اصل عنوان یہ ہے کہ اللہ کے لیے اللہ کی طرف بلانا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر لائے اس خیر کی تشریح اور اشاعت کرنا، اور جن نقصانات سے انسانیت کو بچانے آئے اللہ کے پیغام میں اللہ کی طرف سے جن نقصانات کا تعین ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بتایا، انسانیت کو ان چیزوں سے بچانا اور دنیا کو یہ بتانا کہ دوستو، ساتھیوں، میرے عزیزوں، ہم سفروں، دنیا کے رہنے والوں، اصل چیز کردار سے ہوتی ہے، اور کردار لباس کا نام نہیں ہے، کردار ظاہر کا نام نہیں ہے، کردار باطنی ہوا کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطنی کردار میں وہ منفرد شخصیت تھے کہ دنیا آج بھی ان کی عقیدت سے ہٹ کر اگر غیر جانبدار نظر سے ان کے چپٹر کو دیکھ کر گزری تو پوری دنیا کو ماننا پڑا کہ جناب عالی اگر عمر فاروق کی طرح ایک اور خلیفہ مل جاتا انسانیت کو تو دنیا نے شہادت دی کہ ہم شاہد ہیں، اللہ گواہ ہے کہ قیامت کی صبح تک دنیا میں کسی اور حکمران کی ضرورت نہ تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ خوبیاں عطا فرمائے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں میں تھیں، اور وہ خوبیاں اس وجہ سے تھیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت انہیں حاصل ہوئی. آج اس کی ضرورت ہے دوستو کہ ہم آج ایسے لوگوں سے، ایسے افراد سے تربیت لیں جو ان کا عکس ہوں، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی عملی زندگی کا عکس ہوں. تو مجھے یقین ہے ہم بھی اس سفر کے بہت اچھے مسافر بن سکیں گے. اللہ ہمیں اسی سفر کا مسافر بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سابق ترتیب کیا گیا. گزشتہ سال میں ایک المیہ سے 2 4 ہو گیا کہ میرا نوجوان بیٹا
انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا ہے۔ گزشتہ سال ہم یہ پروگرام ترتیب نہ دے سکے، تاہم اس سال ہم اس عنوان کے ساتھ مل بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب چونکہ بے پناہ ان کی ذمہ داریاں ہیں، میں نے ان سے درخواست کی مجھ سے خصوصی شفقت اور تعلق کے بنا پر، اور سب سے بڑھ کر اس موضوع سے انہیں جو والہانہ عقیدت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیش نظر وہ تشریف لے۔ ڈاکٹر غزالی صاحب ہمارے بہت ہی علمی دوست ہیں، فیصل اسلامی، میں ان کا کیا شکریہ ادا کروں۔ بہرحال رسم دنیا ہی صحیح، اللہ کو جزائے خیر دے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ میرے لیے نہیں، اپنے دل و نگاہ کی تسکین کے لیے تشریف لائے۔ میں یہ بات بہت عرصہ سے دہراتا چلا آ رہا ہوں، اور آج بھی اسے دہراتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق ہوں، سیدنا عمر فاروق، عثمان ذو النورین، سیدنا علی المرتضیٰ، شہدائے کربلا کے سیدنا حسین، سیدنا حسن، سیدنا خالد بن ولید، اور یہ ہمارے دور اساسی کے بنیادی اور نمائندہ کردار ہیں۔ یہ دراصل صرف مسلمانوں کی متاع عزیز نہیں، بلکہ پورے عالم انسانیت کی متاع عزیز ہے۔ ان کے سیرت و کردار اور ان کے فکر و عمل کا جو دائرہ ہے، ہم ان کرداروں کو اگر فرقہ وارانہ دائروں پر تقسیم کر بیٹھے تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ ابھی ایک مختصر سا حوالہ مجھ سے پہلے میرے عزیز خالد رشید الرقیع صاحب دے رہے تھے، ایک غیر مسلم شخصیت کا۔ ایسے بہت سے حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ مثالی انسانوں کی عظمتوں کا اعتراف کیا ہے۔ اہل بیت رسول اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ دراصل امت اور نبوت کے درمیان وہ اساسی واسطہ ہیں کہ جن کے ذریعے امت تک فیضان رسالت پہنچا۔ یہی قرآن کے کاتب ہیں، یہی حدیث کے راوی ہیں، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے ترجمان۔ یعنی جس طرح کے اللہ نے اپنے چاہنے والوں کو پابند کیا مجھ تک پہنچنے کے لیے میرے رسول کی اتباع کرو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاہنے والوں کو پابند کیا کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے میرے صحابہ کا دامن تھام لو، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ میں جس آسمان ہدایت کا سراج منیر ہوں، یہ اسی آسمان کے تابندہ ستارے ہیں، ان میں سے جس کسی کو رہنما بناؤ گے تمہیں ہدایت ہی ہدایت ملے گی۔ ہمیں تو ان کرداروں کو اسلام کا ایک نمونہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، جائے کہ فرقوں میں تقسیم کر کے ہم انہیں متنازع بنا دیں۔ یہ بات
پوری سنجیدگی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اہل بیت و اصحاب رسول کو اگر ہم متنازع بنا بیٹھے تو بذات خود اسلام متنازع ہو جائے گا. یہ متفقہ کردار ہے. اگر ان کو ہم اس نظر سے دیکھیں گے تو پھر ہم اپنی دینی اور اسلامی مرکزیت کا تحفظ کر سکتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا انسانی تاریخ پر اتنا بڑا احسان ہے کہ آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود تعصب سے ہٹ کر جب بھی کوئی مورخ قلم اٹھاتا ہے تو وہ ان کرداروں کو خراج تحسین پیش کیے بغیر نہیں رہ سکتا. مجھے ایڈنبرا میں اسکاٹ لینڈ میں ایک بوڑھا بیوروکریٹ ملا جس نے تقسیم سے پہلے یہاں بر صغیر میں ملازمت کی. مجھے کہنے لگا ہم نے اسلام کے کرداروں سے کچھ سیکھا اور ہمیں یہ کہنے میں کوئی ندامت نہیں کہ ہم نے بہت سی باتیں فرزندان اسلام کے کردار سے سیکھ کر اپنے سماج میں اپنے معاشرے میں اپنائی. مثلا اس نے مثالیں دی کہ ہم شیرخوار بچوں کو سرکاری طور پر ان کے لک آفٹر کرتے ہیں. یتیموں اور مساکین کے لیے ہم نے کچھ پروگرام ترتیب دیے, ضعفاء کے لیے, بوڑھوں کے لیے اولڈ پیپل ہاؤس بنائے, بے روزگاروں کے لیے. یہاں پھر اس نے تھوڑا سا طنز بھی کیا کہ بہت سے برے صغیر سے آئے ہوئے لوگ, بالخصوص پاکستان سے آئے ہوئے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, کام کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے. راجہ محمد ظفر الحق صاحب تشریف لائے ہیں, میں انہیں پیش آمدید کرتا ہوں. تو ہم ان کو جانتے ہیں, بعض لوگوں کو, کہ وہ کام بھی کرتے ہیں لیکن ہم سے وہ بے روزگاری کے حوالے سے الاؤنس بھی لے رہے ہیں, بے روزگار الاؤنس بھی لے رہے ہیں. اس پر ہمارا ویکلی بلین پاؤنڈ اسٹرلنگ پہنچ جاتا ہے, لیکن ہم دے رہے ہیں. تو ہم جب ان سے کچھ سیکھتے ہیں, ہم نے ان سے کچھ حاصل کیا ہے, آپ ابھی تک اپنے ہاں ان کے کردار کو اپنی عملی زندگی میں کیوں نہیں لا سکے؟ آئی ایم سوری کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکا, بڑا کسی تکلف تو میں آپ کو یہ کہنا ہوں. نہ میں اس سے یہ کہہ سکتا تھا کہ آپ دعا کریں کہ ایسا ہو جائے, ہمارے لیے کیا دعا کرے گا. نہ میں اس سے یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم خود ابھی تک اپنے لیے خیر کے فیصلے کرنے میں خود مختار نہیں ہیں. آپ یقین کریں, زندگی میں بہت کم ایسا ہوا کہ میں اتنا کمپلیکس فیل کروں جتنا میں نے اس پہ کمپلیکس فیل کیا. اس نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ میرے غیر احساس کو چیک کیا. تاہم یہ کہہ کر میں نے خود کو بھی تسلی دی نفسیاتی طور پر, اس کو بھی, کہ ہم اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ پاکستان اپنے ان نمائندہ کرداروں کے لیے ایک نمونہ ثابت ہوگا ان کی اتباع کرنے کے حوالے سے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخ میں
ایسے انقلابی اقدامات کیے ہیں کہ نسل انسانی کا حشر ان کی ممنوع رہے گی۔ پچھلی ملاقات میں ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی تھی، اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے آج بھی امید ہے کہ وہ خوبصورت گفتگو کریں گے۔ میں نے ان سے ملاقات میں بھی کہا، ہمارے بھائی محترم راجہ محمد ظفر الحق صاحب تشریف لائے ہیں، جب یہ وزارت پہ تھے، اطلاعات کی وزارت پہ تھے، تو میں نے ان سے درخواست کی تھی جنرل ضیاء الحق مرحوم کی کیبنٹ میں کہ آپ ان کے داروں کے حوالے سے کچھ پروگرام ترتیب دیں، اس لیے کہ آپ کو یہ وقت ملا ہے اور ہم آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنے دور میں خلفائے راشدین کے ایام وفات و شہادت کے موقع پر کچھ وقت مخصوص کیا جو آج تک چل رہا ہے، کم ہے لیکن سم تھنگ بیٹر، کچھ تو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا۔ اب میں نے غازی صاحب سے درخواست کی پچھلے سال بھی، اس سلسلے میں ایک لطیفہ بھی ہے، اگر عالیہ صاحب اجازت دے تو۔ لطیفہ یہ ہے کہ دار صاحب کے ہاں میں گیا اور ان سے میں نے عرض کیا کہ بھائی یہ سرکاری طور پر کیوں ہمارے کچھ دوست تکلف کریں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اخراج تحسین پیش کرنے کے لیے، یا یہ سلسلہ آپ سنبھالیں۔ اب عبد المجید کوئی اتنی بڑی شخصیت تو نہیں لگی کہ میں سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان ابن عفان اور سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا حسین ابن علی، یہ اتنے بڑے آسمان ہدایت کے جگمگاتے ستارے ہیں کہ میں انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کیا کروں، میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے یہ درخواست لے کے آیا۔ انہوں نے فرمایا کہ راجہ صاحب آپ کے بھائی بھی ہیں اور وزیر بھی ہیں، میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں، ان سے کہیں کہ وہ یہ ذمہ داری سنبھالیں۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے کہا کہ اچھا آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں کہ ہم اس پروگرام کو قومی سطح کا پروگرام بناتے ہیں۔ بالکل سامنے بیٹھے ہیں اور میں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد فون پہ انہوں نے مجھے فرمایا کہ شاہ صاحب میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اب یعنی فرقہ واریت کے خاتمے کے طور پر میں تجویز دے رہا ہوں کہ آپ ان موضوعات کو خود سنبھال لیں۔ فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے میری یہ تجویز ہے۔ ہم ایک اسلامی جمہوریہ کے الحمدللہ تعالیٰ باسی ہیں، ہمارا ملک اسلام کے نام پر وجود میں آیا، اسلام اس کا خالق ہے، اس ملک کا خالق اسلام ہے۔ ہم جب اسلام کے ان نمائندہ کرداروں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ہم اپنی نئی نسل کی ذہن سازی کے لیے اور اپنے شاندار ماضی پر ان کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ان کرداروں کو سرکاری سطح پر، قومی سطح پر خراج تحسین پیش کریں گے اور اس کا اہتمام حکومت کرے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ فرقہ واریت کے بہت سارے دروازے خود بخود بند ہوتے چلے جائیں۔ درخواست اور ڈاکٹر محمود غازی صاحب جیسے لوگ یا راجہ محمد ظفر الحق جیسے لوگ جو ہیں، ان کو روز روز یہ چانس نہیں ملتا۔ اب اگر یہ ہمارے بھائی یا ہمارے دوست یہ کام نہیں کر پائیں گے تو پھر تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ بہرحال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری انسانیت کا سرمایہ ہے، بالکل اسی طرح سیدنا حسین ابن علی بھی پوری انسانیت کا سرمایہ ہے، بالکل اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صرف اسلامی نہیں انسانی کردار ہے۔
جس پر پوری انسانیت فخر کرتی ہے اور فخر کرتی رہے گی۔ آج کے دن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فاروق اعظم کے تذکروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا بدقیمت پڑوسی ہمارے صبر و حوصلے کو غلط سمجھ رہا ہے۔ ہم عالم انسانیت کی فلاح کو سامنے رکھے ہوئے ہیں، ہم عالم انسانیت کی سلامتی کو سامنے رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اسے کچھ اور سمجھتا ہے۔ میں بغیر کسی تکلف کے یہ بات کروں گا کہ اس دور میں ہمیں اپنے شاندار ماضی سے عملاً وابستہ ہونا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی اسے بنیاد پرستی کا نام دے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ بنیاد پرستی تو یہ اس دور کی اصطلاح ہے، مجھے اس کے مضمرات پر بھی کچھ کہنا نہیں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ وہی کہنی ہری رہتی ہے جو اپنے درخت سے وابستہ رہے۔ جب کوئی ٹہنی اپنے درخت سے کٹ جائے، آپ اسے زعفران میں رکھ دیں یا کستوری میں، وہ سوکھ جائے گی۔ ہماری زندگی کے لیے شرط ہے کہ ہم اپنے درخت سے وابستہ رہیں۔ اسی کو اقبال مرحوم فرماتے ہیں، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ۔ ہم اپنے شجر سے پیوستہ رہ کر ہی عصر حاضر کے چیلنجوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ہمیں ہمارے بنیادوں سے توڑا نہ جائے، اور نہ ہم سے یہ توقع کی جائے کہ ہم اپنی بنیادوں سے ٹوٹ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اپنی انہی بنیادوں سے وابستہ رہ کر اپنے حال اور اپنے استقبال کے تقاضوں پر پورا اتر پائیں گے۔ میں اپنے انہی چند الفاظ پر اکتفا کرتے ہوئے آپ کے ساتھ اپنے معزز مہمانوں کو سننا چاہتا ہوں، ان کے روشن اور معطر خیالات سے میں استفادہ کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی استفادہ کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین محترم، فاروق اعظم سیمینار کے شرکاء ارباب بسط و کشاد سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھارت میں ہونے والے مسلم کش فسادات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اقوام عالم کے ضمیر کی موت پر اظہار افسوس کرتے ہیں، اور انسانی حقوق کے دعوے دار تنظیموں کو بھارت میں مسلمانوں پر ہونے والے لرزہ خیز مظالم کی طرف متوجہ کرتے ہوئے مطالبہ کرتے ہیں کہ عالمی برادری وشوا ہندو پریشد قسم کی جنونی تحریکوں کو دہشت گرد قرار دیے جانے کے لیے امریکہ اور بھارت کو مجبور کرے، نیز تمام اسلامی دنیا بھارت سے اس وقت تک تجارتی، سماجی اور سفارتی تعلقات منقطع کرے جب تک بھارت کی حکومت مسلم کش پالیسیوں سے دستبردار نہ ہو جائے۔ نیز ہم گجرات کے مظلوم شہداء کے ورثاء سے گہری ہمدردی کا اظہار اور صبر و حوصلہ کی دعا کرتے ہیں۔ جنوبی ایشیا بالخصوص پاک بھارت تعلقات کے تناظر میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس حساس مسئلے پر 2 جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ بدقسمتی سے بین الاقوامی مروجہ جمہوری اصولوں کے برعکس بھارت کشمیری مسلمانوں کو آزادی رائے کا حق دینے کے لیے تیار نہیں، اور وہاں کی واضح مسلم اکثریت متعصب ہندو اقتدار کے زیر سایہ زندگی گزارنے پر موت کو ترجیح دیتی ہے، جس کی مثال گزشتہ چند سالوں میں لاکھوں مظلوم کشمیریوں کی قربانیاں ہیں۔ یہ اجتماع عالم اسلام سے بالعموم اور پاکستان سے بالخصوص مطالبہ کرتا ہے کہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں پر بھارتی جارحیت کے سد باب کے لیے نتیجہ خیز اقدامات کیے۔ سرحدوں پر بھارتی فوجوں کی موجودگی بدترین دہشت گردی اور اشتعال کا ثبوت ہے۔ اس پس منظر میں
بھارت سے اس زبان میں بات کی جائے جو اس کی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اس لیے کہ وقت انتہائی مختصر ہے، میں منتظمین کی طرف سے ان تمام علماء اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو تشریف لائے۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا قاری عبد المالک صاحب نقشبندی جو تشریف فرما ہیں، حضرت مولانا قاری محمد طیب مدنی صاحب جو یہاں موجود ہیں، عبد المجید ندیم صاحب، علماء کرام اور انتہائی قابل احترام بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ سید صاحب جیسی شخصیات ہر زمانے میں موجود رہتی ہیں جو دین کی اشاعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اپنے تعلق کو مختلف انداز میں اجاگر فرماتے رہتے ہیں۔ جس واقعے کا ذکر انہوں نے فرمایا وہ حقیقت ہے کہ ان کی اس تحریک سے قبل انفرادی طور پر مختلف مقامات کے اوپر خلفائے راشدین کے ایام شہادت اور وصال منائے جاتے ہوں گے، لیکن قومی سطح کے اوپر اس کا اہتمام نہیں تھا۔ یہ ان کی تحریک تھی جس بنا پر کہ کچھ سال یہ سلسلہ زیادہ زور سے چلتا رہا اور بعد میں پھر وہ اس میں وسعت نہ رہی جو پہلے موجود تھی۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا انہیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اور وقت گزرنے کے ساتھ اس ضرورت کا زیادہ احساس ہوگا کہ ان ایام کے بہتر انداز میں منانے سے، زوردار طریقے سے منانے سے تبلیغ کا وہ فریضہ سر انجام پاتا ہے جو ہم سب پر ایک فرض ہے۔ میں جب مصر میں سفیر تھا تو کوہتور کے دامن میں ایک عیسائی گرجا ہے جسے سینٹ کیتھرین کہتے ہیں، وہاں ان کی کوئی خاتون طویل عرصہ پہلے وہاں مدفون تھی جس کے نام کے اوپر وہ موجود ہے، اور وہ تقریباً 1600 سال پرانا ہے۔ وہاں سرکاری اہتمام سے جب میں حاضر ہوا تو جو وہاں کے پادری تھے انہوں نے مجھے ایک تحریر دکھائی جو ایک لوہے کے بکس میں بند تھی، تو اس تحریر کو دیکھ کر جو میرے آنسو نکل پڑے، تو وہ اس پادری کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ وہ تحریر تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو مصر کی فتح کے لیے جو افواج جا رہی تھی ان کو پیش کی گئی، جو حضرت عمر فاروق نے اس معبد کی حفاظت کے لیے، امن کے لیے لکھ کر دی گئی۔ وہ چمڑے کے اوپر ہے اور اس کے نیچے دستخط بھی ہیں اور مہر بھی ہے۔ مجھے اس سے پہلے اتفاق نہیں ہوا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی آثار کو دیکھنے کا۔ جو ہی میری نظر پڑی تو میری طبیعت اپنے قابو میں نہ رہی، کیونکہ جو نقش حضرت عمر فاروق کا کسی مسلمان کے ذہن میں ہو سکتا ہے اس کا تصور کوئی غیر مسلم نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مضمون ہو یا حضور نے کسی معاملے میں مشاورت طلب فرمائی ہو اور وہ مضمون ہو، پھر اس کی تائید اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے سے فرمائی ہو وہ مضمون ہو، سلطنت کا بار اگر پڑے تو جس طریقے سے ان فرائض کی انجام دہی کرنی ہو وہ مضمون ہو،
لوگوں کے درمیان انصاف کرنے کا طریقہ معلوم کرنا ہو، مخلوق خدا کی ذمہ داریاں پوری کرنے کا مضمون ہو، آپ گنتے جائیے، ایک لامتناہی سلسلہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مثالیں چھوڑی ہیں جو دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی۔ مجھے یہ تحریر بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا کہ ہندوؤں کے رہنما گاندھی نے جب ہندوستان آزاد ہوا تو ایک تقریر میں کہا کہ میں ہندوستان کی حکومت کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کسی پرانے پروہت یا وشنو کی پیروی کریں، میں انہیں یہ کہوں گا کہ وہ حضرت عمر فاروق کی پیروی کریں سلطنت کا انتظام چلانے کے لیے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق کی شخصیت کا جو نقش پوری دنیا میں ملتا ہے وہ بہت کم انسانوں کو نصیب ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی نظام کی کامیابی دیکھنی ہو، کسی مدرسے کی کامیابی دیکھنی ہو، تو یہ دیکھیں کہ اس سے کیسے کیسے طالب علم نکلے ہیں۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سے جو لوگ کامیاب ہو کر نکلے ہیں، اگر انہیں دیکھنا ہو تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کو دیکھیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور بے شمار اور ہستیاں ہیں جن کی اگر شخصیات کو سامنے رکھا جائے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کس عظمت پر وہ لوگ فائز تھے۔ لیکن ایک بات جو بار بار میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے، اور لوگ اسے لکھتے ہیں بڑی اجاگر الفاظ میں، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے مسلمان خفیہ انداز سے عبادت کیا کرتے تھے، اور چونکہ وہ مراد نبی آخر زمان تھے اور حضور کی دعاؤں کے نتیجے میں وہ ایمان لائے تھے، لیکن کیفیت یہ ہوئی کہ ان کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں نے کھل کر عبادت بیت اللہ شریف میں اور باقی مقامات پر شروع کی۔ ان کی شخصیت کا روب اتنا تھا، اور وہ روب شخصی اور ذاتی کے علاوہ اس ایمانی کیفیت کا بھی نام ہے کہ اگر وہ موجود ہو تو پھر انسان غیر اللہ سے دبتا نہیں ہے۔ آج اگر ساری طرف نظر دوڑائیں، جیسے یہاں قراردادیں بھی پیش کی گئی ہیں، کشمیر کے لیے قرارداد ہے، بھارت میں مسلمانوں کے لیے قرارداد ہے، فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر ہر روز بجلی گرتی ہے، اور پھر المیہ یہ ہے کہ 57 مسلمان حکومتیں ہونے کے باوجود کوئی اثر نہیں ہے، تو پھر واحد شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نگاہ جاتی ہے کہ کیا کیفیت تھی کہ ان کے آنے سے وہ روب پڑا، جو نہ ماننے والے تھے وہ مجبور ہوئے کہ اپنی زبان نہ کھول سکیں۔ تعداد کوئی اس سے زیادہ تو نہیں تھی جو آج ہے، بلکہ بہت قریب، لیکن ایمان کی کیفیت یہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت عطا فرمائی تھی اس وجہ سے کہ پھر بجائے اس کے کہ لوگ مسلمانوں کے حقوق غصب کریں، مسلمان دوسروں کے حقوق کی محافظت پہ لگے، خواہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔ لیکن آج مجھے بار بار حضرت علامہ کا یہ قول یاد آتا ہے کہ اگر کوئی معاشرہ صحت مند ہو تو وہ خارجی خطروں سے مقابلہ کرتا نظر آتا ہے، بیرونی حملوں سے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی معاشرہ ایسی کیفیت میں چلا جائے جہاں اس کو کبھی کوئی خطرہ باہر سے نظر نہ آئے، سابقہ نہ ہو۔ ہوتا ہے، فرانس کے ایک
फिलासफर हैं यहाँ पर सार्थक उन्होंने कहा hell is the other people, जहन्नम तो दूसरे लोगों की मौजूदगी है। अगर एक नजरिया मौजूद है तो दूसरा नजरिया बजाते खुद उसके टकराव के लिए, उसकी दुश्मनी के लिए मौजूद होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो। ये मुसाबकत और मुकाबला और एक दूसरे से खतरा तो इधर रहता है और रहेगा, लेकिन जो कमजोरी, जो मजलूमियत आज नजर आती है पूरी दुनिया में 1 अरब और 30 करोड़ मुसलमानों के होते हुए, शायद इससे पहले ना हुई हो। और उसकी 2 वजूहात। एक तो ये है कि सेहतमंद मुआशरे की तरह हमारे अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है, एक दूसरे के साथ हमदर्दी की वो कैफियत नहीं है कि अगर क्यूबा में ले जाएंगे अरब और अफगानी कैदियों के आंखों के ऊपर पट्टी बांधते हुए देखें तो अपनी नजर कम होती नजर ना आए, उनके हाथ अगर पीछे बांधे हुए नजर आए तो अपनी कलाइयां दर्द ना करें। अगर ये कैफियत ना हो तो इसका मतलब यह है कि ये कुछ सेहतमंद मुआशरा नहीं है। इसी तरीके से अगर अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि अशिद्दाउ अलल कुफार रुहमा बैनहुम, तो परखना चाहिए कि आया ये कैफियत मौजूद है कि नहीं। लेकिन अगर इसके उलट नजर आए कि अपनों के साथ तो सख्ती हो और गैरों के सामने आदमी झुका जाए, तो हमें गौर करना पड़ेगा कि हमारे अंदर कितनी ईमानी कमजोरी आ गई है। इस लिहाज से मैं ये समझता हूं कि एक उम्मीद नजर आती है कि अगर आप अपनी नौजवान नस्ल को देखें पूरी इस्लामी दुनिया में, तो उनके अंदर एक चिंगारी सी ईमान की वो कैफियत आपको नजर आएगी जो आप अगर तस्वीर देखते हैं टेलीविजन के ऊपर कि फिलिस्तीन में बच्चे गुलेल से या छोटे छोटे पत्थरों से इसराइल के टैंकों के आगे अगर खड़े हो जाते हैं, तो ये एक हौसला अफजा एक कैफियत है। मतलब ये है कि वो दूसरों के सामने सरनगू होने को अपने वजूद की नफी समझते हैं और वो नफी नहीं करना चाहते। और इसी तरीके से कश्मीर के अंदर भी आप देखें तो वहां भी एक कैफियत है। नौजवान बच्चे वो फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं जो शायद इससे पहले बड़ी नस्ल के लोग बुला चुके थे। और ये कैफियत आपको इस्लामी दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक नजर आएगी। चंद दिन पहले टेलीविजन के ऊपर क्यूबा के अंदर एक कैदी का इंटरव्यू वो नशर कर रहे थे। उससे उन्होंने पूछा कि अगर आपको आजाद कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे। उसने कहा कि मैं कुफार के मुकाबले में उसी तरीके से उससे भी ज्यादा जोर से अपनी जान साथ करूंगा जो पहले करने की कोशिश की। ये उम्मीद का एक सिलसिला नजर आता है। और उसके लिए मैं समझता हूं कि अगर इन मजालिस के जरिए से, अपनी निसाब की किताबों के जरिए से, दीनी तालीम के अदारों के जरिए से, घर के माहौल के जरिए से, अगर वालिदैन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम इज्जत और एहतराम से लेते हैं, वो नक्श बच्चे के दिल से कभी महव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर आप एक बच्चा मुसलमान घर में पैदा होता है और उसके कान में आप आजान देते हैं तो सारी जिंदगी जब ये आवाज आती है तो उसका रुख मुड़ जाता है, उस पर वो असर करती है। और जो नफ्सियात के माहिरीन हैं वो कहते हैं कि बच्चे की जो तरबियत है वो पहले 3 साल में ही मुकम्मल हो जाती है। जो कुछ उसे होना होता है वो पहले 3 सालों में ही वो हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो बड़ा होकर कुछ सीखेगा और कुछ करेगा। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत तारीफ की अमेरिका के सदर ने हमारी वज़ीर तालीम की, और वो वहां गई, 2-3 मौके के ऊपर उनकी तारीफ की, और वो वहां गई और उनकी बड़ी पजीराई हुई।
لیکن مجھے یہ جان کر بھی بہت افسوس ہوا ڈاکٹر صاحب، بہت افسوس ہوا کہ صوبہ سرحد اور پنجاب کے جو سرکاری اسکول ہیں ان کی جو نصاب ہیں اس میں سے اسلام، پیغمبر اسلام اور خلفائے راشدین کا تذکرہ اس میں سے ختم کر دیا گیا ہے۔ وہ کتابیں جرمنی میں چھپی ہیں اور اپریل کے مہینے سے صوبہ سرحد اور صوبہ پنجاب میں وہ نافذ کر دی جائیں گی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے کہ بچوں کے ذہن اگر ابتدائی سے دین کی طرف سے منقطع نہ کر دیے جائیں تو بعد میں جا کر پھر آپ اس کیفیت کو نہیں روک سکتے۔ اور میں نے یہ بھی پڑھا، میرے پاس تراشے موجود ہیں کہ مصر کے صدر کے ایک مشیر ہیں اسامہ الباز، کافی طویل عرصے سے ہیں، ان کا ایک بیان میں نے پڑھا ہے جو میں نے اپنے پاس رکھ لیا کہ مصر نے امریکہ کا یہ مطالبہ مسترد کر دیا کہ ہم اپنے سلیبس میں، اپنے مضامین میں کوئی تبدیلی دین کے بارے میں کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہی تراشا پھر میں نے دیکھا ایک اور اخبار میں سعودی عرب کی جانب سے کہا گیا کہ ہم کوئی نصاب میں تبدیلی امریکہ کے کہنے کے اوپر نہیں کریں گے۔ لیکن پاکستان، جس کے بارے میں پوری دنیا اسلام کو ایک فخر ہے، ایک ایٹمی طاقت ہے، تعداد بھی بڑی ہے، اور ہماری خواہش بھی یہی رہتی ہے کہ دنیا مانے کہ ہم اسلامی دنیا کے رہنما ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا کوئی نہ کوئی توڑ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس راستے سے، اس عظمت کے راستے سے، اس عظیمت کے راستے سے بھٹکنے نہ پائیں جس پر چلتے رہنا آخری وقت تک ہمارا فریضہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام جناب راجہ محمد ظفر الحق، محترم جناب علامہ سید عبد المجید ادیب، قابل احترام علماء کرام، برادران محترم، سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کے حضور دل کی انتہائی گہرائیوں سے شکر کا اظہار کرتا ہوں کہ اس نے اپنی رحمت بے پایہ سے یہ لمحات نصیب فرمائے کہ اس کے ایک انتہائی مقرب بندے اور اس کے رسول اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک انتہائی قریبی ساتھی، صحابی، دوست، وزیر اور معاون کے کردار اور افکار کی یاد میں چند لمحات گزارنے اور بسر کرنے کا موقع ملا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمحات عبادت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لمحات کو عبادت تصور فرمائے۔ مبارک ہیں وہ لمحات جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں بسر ہوں۔ بابرکت ہیں وہ ساعتیں جو اس ذکر جمیل کے لیے صرف کی جائیں، اور بابرکت ہے وہ جگہ، وہ شب و روز اور وہ افراد جو ایسی پاکیزہ اور متبرک محفلوں میں شرکت کی سعادت حاصل کریں۔ برادران محترم، ابھی اس گفتگو میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب زائد الفقہ کا حوالہ دیا گیا۔ اسی کتاب زائد الفقہ میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کے 2 درجات بیان فرمائے ہیں۔ یوں تو انہوں نے اس خلافت کی بہت سی قسمیں بیان کی ہیں، خلافت خاصہ اور خلافت عامہ کی ایک تقسیم بیان فرمائی ہے، خلافت ظاہرہ اور خلافت باطنہ کی ایک تقسیم بیان فرمائی ہے، اور خلافت ظاہرہ اور باطنہ کی اس تقسیم سے انہوں نے صدیوں پرانے اس اختلاف اور اس مسئلے کو حل کر دیا ہے جس میں مسلمانوں کے 2 گروہ روز اول سے ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہے ہیں، اور وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت حقیقی بلا فصل کس کو حاصل ہوئی۔ ہمارے دوستوں کا خیال ہے کہ وہ خلافت بلا فصل سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی تھی، جبکہ اہل سنت اور مسلمانان عالم کی غالب ترین اکثریت کا 98% اکثریت کا روز اول سے یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ یہ خلافت بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی، اور خلافت کے حصول کے جتنے عقلی اور نقلی دلائل اور قرائن حالیہ اور مقالیہ قرآن و سنت میں ہو سکتے ہیں، ان سب کا تقاضا ہے
کہ یہ خلافت بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو حاصل ہو، لیکن حضرت شاہ اللہ محدث دہلوی نے خلافت ظاہرہ اور خلافت باطنہ کی اس عجیب و غریب تقسیم سے اس مسئلے کا ایسا حل کر دیا ہے کہ اب یہ مسئلہ محض علمی اور تاریخ کا مسئلہ رہ گیا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جس کام کے کرنے کے لیے آئے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا ایک حصہ تو وہ ہے جو قرآن پاک میں بیان ہوا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت آیات کر کے بتاتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور مسلمانوں کے اخلاقی اور روحانی پہلو کا تذکیہ فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے ہر فرد آسمان ہدایت کے تمام ستارے اور آفتاب و ماہتاب اور نجوم، ان میں سے ہر ایک کو خلافت باطنہ حاصل ہے اور براہ راست خلافت بلا فصل حاصل ہے۔ ہر صحابی خلافت باطنہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بلا فصل خلیفہ ہے، اس لیے کہ اس نے براہ راست زبان مبارک سے پیغام ہدایت کو اور نسخہ کیمیا کو سنا اور انسانوں تک پہنچایا، تلاوت کتاب بھی کی، تعلیم کتاب و حکمت بھی کی اور لاتعداد انسانوں کا، لاکھوں انسانوں کا اور نسلوں کا تذکیہ بھی فرمایا۔ اس لیے جہاں تک خلافت حقیقیہ اور خلافت باطنہ کا تعلق ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ہر صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بلا فصل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور سربراہ ریاست کی بھی تھی۔ بطور سربراہ ریاست کے معاملات کا نظم و نسق اور انتظام اس کو حضرت شاہ اللہ محدث دہلوی نے خلافت ظاہری کے لقب سے یاد کیا ہے، اور خلافت ظاہری کی انہوں نے کئی قسمیں بتائی ہیں۔ ایک وہ ہے جو مکمل خلافت علی منہاج نبوت ہے جو خلفاء اربعہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کو حاصل ہوئی، جو اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ لیکن خلافت ظاہرہ علی منہاج نبوت کے پھر شاہ اللہ محدث دہلوی نے 2 حصے قرار دیے۔ ایک حصہ وہ ہے جو اقرب الی روح نبوہ ہے، جو حضرت شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو اس اقرب الی روح نبوہ کے بعد والا حصہ ہے، وہ سیدنا حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سیدنا ذو النورین اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے۔ پھر انہوں نے اس اقرب الی روح نبوہ جو پہلا حصہ قرار دیا ہے، اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی سنت یہ رہی ہے کہ جب کوئی نبی آیا تو ایک بات کے آنے والے نبی نے اس کی تصدیق فرمائی، ہر بات سے آنے والے پیغمبر نے پچھلے جانے والے انبیاء علیہ السلام کی تصدیق فرمائی۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قیامت کے قریب تشریف لائیں گے تو ان کے تشریف لانے میں ایک حکمت اللہ تعالیٰ کی ہزاروں اور لاکھوں حکمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء میں سے ایک نبی کو زندہ رکھا کہ وہ آئیں اور آ کر اعلیٰ عروج الاشعار اس نبوت کی تصدیق فرمائیں جو نبوت آخرہ ہے اور جو رسالت ختم الزمان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی نبوت کو چونکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، آپ کے پیغام کو چونکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، آپ کے نظام کو دنیا میں قائم ہونا ہے، آپ نے جو امت قائم فرمائی وہ آخر الامم ہے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے یہ تک فرمایا، اور یہ امت کے لیے ایک عجیب موقع ہے فخر و مباحات کا، اگرچہ فخر و مباحات اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، کہ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انا حظکم من الانبیاء، کہ انبیاء میں سے تمہارے حصے میں آیا۔ ہمارے لیے یقیناً فخر و مباحات کی بات، لیکن اس سے زیادہ بات دل کو پھڑکا دینے والی اور روح کی گہرائیوں میں اتر جانے والی جو آپ نے فرمائی، وَأَنْتُمْ حَظِّي مِنَ الْأُمَمِ، اور امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو امت آئی ہے اور جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فخر بھی فرمایا، وَأَنْتُمْ حَظِّي مِنَ الْأُمَمِ، تم امتوں میں سے میرے حصے میں آئے ہو، اس امت کا یہ تقاضا تھا، اس امت کے دوام اور ختمیت کا یہ تقاضا تھا، وہ بھی خاتم الامم ہے۔ ختمیت امت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام پیش فرمایا، زندگی کا جو نمونہ پیش فرمایا، اس کا ایک مکمل، ایک کامل، ایک واضح نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم
کا ہر گوشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے. حضور الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی کتاب، آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کی سنت، اسوہ حسنہ، ان میں سے ہر چیز محفوظ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری تھا کہ ایک نمونہ ایسا بھی دکھایا جائے کہ جو شخص حضور الصلوۃ والسلام کا اتباع کرتا ہے اس کو ایسا ہونا چاہیے. مطبوع کامل تو ایسا ہے، وہ تو نمونہ موجود ہے. متبع کامل کا نمونہ بھی ضروری تھا. متبع کامل کے نمونے کے لیے دو چیزیں درکار ہیں. ایک وہ جو انفرادی طور پہ متبع کامل کا نمونہ دنیا کو دکھا دے، اور ایک وہ جو اجتماعی طور پر اتباع کا نمونہ قائم کر کے دکھا دے کہ اجتماعی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ایسی ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے پہلے دونوں خلفاء سے، حضرات شیخین سے، یہ دونوں کام لیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موافقین نے نہیں، مخالفین نے بھی، مورخین نے نہیں، معاصرین نے بھی، معاصرین میں موافقین اور مخالفین دونوں نے بلا اختلاف یہ تسلیم کیا کہ ان کی ذات گرامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور طرز عمل کا اتنا کامل نمونہ تھی کہ دیکھنے والوں کو بعض اوقات دھوکا ہو جائے گا. آپ نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو صحابہ کرام جن کو ابھی زیارت کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی، مدینہ منورہ کے حضرات، ان میں سے بہت سے یہ سمجھتے رہے کہ سیدنا صدیق اکبر کو کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی عمر پر، ان کے جسم پر عمر کے آثار زیادہ تھے، بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی صحت مند اور جوان بنایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نسبتاً کم سے معلوم ہوتے تھے. سیدنا صدیق اکبر اپنی اصل عمر کے مطابق معلوم ہوتے تھے. بہت سے دیکھنے والوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اخلاق اور کردار اور شخصیت اس درجے کی تھی کہ دیکھنے والوں نے نہیں سمجھا. یہ تو اپنوں کی مثال، دوسروں کی مثال کی تھی. لیکن اس دوسروں کی مثال سے پہلے آپ ایک واقعہ یاد کریں. جب حضور علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، جب پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، اور یہ پورا واقعہ سیدنا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا. صحیح بخاری کی روایت ہے، پہلی بخاری کے پہلے بات نہیں ہے. اس میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ سارا واقعہ بیان فرمانے کے بعد اپنے اس خطرے کا اظہار کیا کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. یعنی یہ تجربہ تلقی وحی کا اتنا شدید ہے، اتنا غیر معمولی میرے جسم پر اس کا اثر ہے کہ شاید میں اس تجربے کے بعد زندہ نہ بچ سکوں. اس کے جواب میں بغیر کسی تعامل کے اسپونٹینیسلی جو رد عمل ام المومنین کا سامنے آیا، اور وہ کسی کم سن ناتجربہ خاتون کا نہیں تھا. اس خاتون کا تھا جس کو عرب میں طاہرہ اور کاملہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا. اخلاقی اعتبار سے انتہائی پاکیزہ اور عقلی اعتبار سے انتہائی کامل خاتون جس کو سمجھا جاتا تھا، اور جو اس واقعے کے وقت بچی نہیں تھی، ان کی عمر تقریباً 53-54 سال تھی، جہاں خاتون تھی. ایک بین الاقوامی کاروبار، ایک ملٹی نیشنل تجارتی کمپنی کی مالکہ تھی، جن کے سینکڑوں ملازمین اس وقت کی نون دنیا کے مختلف تجارتی مراکز میں تجارتی کاروبار کرتے تھے. اس خاتون کا جو فوری رد عمل تھا وہ یہ تھا کہ کلا، ہرگز نہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکل، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھا لیتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے معاملے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کی. وتعین الضعیف، ضعیف کی مدد کرتے ہیں. اور ایک آدھ جملہ اور اس طرح کا فرمایا، وتقر الضیف، اور مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمان کی مدارات کرتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا وہ اثر تھا جو گزشتہ 15-20 سال کی رفاقت کے بعد سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر وارد ہوا تھا. اس واقعے کے چند مہینے بعد، چند سال کے بعد، مکہ مکرمہ کے حالات سے پریشان ہوئے اور سیدنا صدیق اکبر نے فیصلہ کیا کہ ہجرت کر کے کہیں اور چلے جائیں. چنانچہ وہ ہجرت کے ارادے سے نکلے اور مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے. اس زمانے میں مکہ کے باہر قبائل کا گروپ آباد تھا جس کو احابیش کہتے تھے. یہ غیر قریشی قبائل کا وہ گروہ تھا جن کو عرب قبائل نے، قریشی قبائل نے مکے کے باہر رہنے کی اجازت دی تھی. یہ احابیش کہلاتے تھے. ان کا سردار تھا ابن دغنہ. ابن دغنہ بہت بڑا تاجر تھا. وہ کسی تجارتی قافلے کو لے کر واپس آ رہا تھا. یہ ادھر سے تشریف لے جا رہے تھے. اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے تھے؟ صدیق اکبر نے جواب دیا کہ میری قوم نے مجھے تنگ کیا ہے، پریشان کیا ہے، مجھے اپنی مرضی کے مطابق اللہ کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے،
اس لیے میں گھر بار چھوڑ کے کہیں اور جا رہا ہوں۔ اس نے بے عینی ہی یہی الفاظ کہے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکرب وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اب آپ دیکھیں شخصیت میں ایک حیرت انگیز ہم آہنگی اور مماثلت کتنی غیر معمولی ہے کہ دو ایسے افراد جن کا کوئی تعلق ایک دوسرے سے نہیں، ایک خاتون خانہ ہے، ایک قبیلے کا سردار ہے، دونوں دو شخصیتوں کے بارے میں بالکل ایک جیسے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں۔ گویا پیروی اور اتباع میں جسے فلاح شیخ کہتے ہیں کہ انسان اپنے مربی کے شخصیت اور کردار کے اندر اتنا اپنے کو رنگ لے کہ اس میں اور شیخ کے کردار میں مفرق نہ رہے، یہی وہ چیز ہے جس کو فلاح شیخ یا فلاح اللہ کے نام سے بزرگان دین نے تعبیر کیا ہے۔ یہ تو گویا انفرادی اتباع کا نمونہ ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ایک عالمی تعلیم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ایک بین الانسانی تعلیم۔ جب تک روئے زمین پہ انسان آباد ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم لوگوں کے لیے واجب التعمیل رہے گی، یہاں تک کہ لو کان عیسیٰ حیا، ایک دوسری روایت میں لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباع، کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے اور عیسیٰ اور موسیٰ دونوں زندہ ہوتے تو آج میرے اتباع کے علاوہ کوئی اور راستہ ان کے لیے کھلا نہیں تھا۔ اور چنانچہ جب عیسیٰ ابن ابی طالب آئیں گے تو حضور علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے، حضور کے متبع بن کر کام کریں گے۔ تو ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا نمونہ، ایک ایسی سوسائٹی بھی درکار ہے جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ ایسی سوسائٹی حضور علیہ السلام قائم فرمانا چاہتے ہیں۔ وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ، وہ ریاست، وہ اجتماع سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قائم ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ان دونوں کی ذات اس طرح وابستہ ہے، ایک انفرادی نمونے کے طور پر، ایک اجتماعی نمونے کے طور پر، کہ ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ خود اللہ کی مشیت یہ رہی کہ اس دنیا سے جسمانی طور پر پردہ فرمانے کے بعد بھی ان تینوں کے اجساد گرامی اس طرح ایک دوسرے سے وابستہ رہے کہ روز قیامت بھی ایک دوسرے کے ساتھ اٹھیں، اس کے بعد اس کے علاوہ ان تینوں کو الگ کرنے والی کوئی چیز نہ ہو۔ صحیح بخاری کی روایت میں کئی اور احادیث میں آیا ہے، ایک صحابی کہیں باہر سے آئے، انہوں نے کہا جب میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچا اسلام قبول کر کے تو میں اکثر سنتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذهبت انا و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر عمر وہاں گئے، میں نے اور ابو بکر عمر نے فلاں کام کیا، میں اور ابو بکر عمر نے یہ کیا۔ اتنی کثرت سے ان دونوں کا اس میں گرامی حضور کی زبان پہ ہوتا تھا کہ میں حیرت کرتا تھا کہ یہ دونوں حضور علیہ السلام کی ذات گرامی سے اس طرح وابستہ ہیں کہ کوئی لمحہ ان کا اس وابستگی سے خالی نہیں۔ یہ اسی تسلسل کی ایک دلیل ہے، اسی کا ایک مظہر ہے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کسی بدو کے قبیلے سے تعلق تھا، ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی تھی، پتہ چلا صحابہ کرام فلاں جگہ جمع ہیں اور حضور وہاں تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے ہیں۔ وہ جا کے وہاں بیٹھ گئے، ابھی بیٹھے ہوئے تھے، لوگ گفتگو کر رہے تھے، کوئی اپنی ذاتی بات کر رہا تھا، کوئی شعر و شاعری کر رہا تھا، انتظار میں تھے۔ تھوڑی دیر میں ایک صاحب تشریف لائے، لوگ ان کو دیکھ کر احترام سے کچھ کھڑے ہو گئے، خاموش ہو گئے اور ایک سکون وہاں چھا گیا۔ تو میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں؟ لوگوں نے فرمایا نہیں، یہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ میں نے دیکھا وہاں پہ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر میں ایک اور صاحب تشریف لائے، ان کے تشریف لانے کے بعد جو احترام تھا اس احترام کے ساتھ اس میں روب کا اضافہ بھی ہو گیا اور لوگ اس طرح معطل ہو کے بیٹھ گئے جیسے پہلے نہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے؟ لوگوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ عمر فاروق ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس دور کے واقعات اور مثالیں ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس روئے زمین میں موجود تھے، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود تھی۔ یہ مشاہدہ ہے ان لوگوں کا اور سیدنا عمر فاروق کے مقام و مرتبے کا۔ غزوہ احد کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ غزوہ احد میں جن لوگوں کو مدینہ منورہ جانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، انہوں نے وہ پہاڑ ابھی دیکھا ہوگا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے بعد قیام فرمایا تھا۔ حضور ایک چٹان پر تشریف فرما تھے اور زخموں سے چور صحابہ کرام وہاں تیمارداری فرما رہے تھے۔ کفار مکہ کا یہ خیال ہوا کہ شاید مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ان کی قیادت دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے اور قریش مکہ کے سردار تھے، غزوہ احد میں کفار کی فوج کے سپاہ سالار بھی تھے، وہ قریب آئے اور
مقام سے وہ مقام بھی آج تک محفوظ ہے. قدیم مدینہ منورہ کے رہنے والے بتاتے ہیں کہ یہاں سے کھڑے ہو کر انہوں نے آواز دی تھی, اور اس کی پہچان یہ ہے کہ آج بھی وہاں کھڑے ہو کر آپ آواز دیں تو وادی کے آخری سرے تک آواز جاتی ہے. کوئی عجیب اس کا پہلے رکوع اللہ نے بنایا. انہوں نے پوچھا تم میں محمد ہیں, آپ نے فرمایا جواب نہ دو. انہوں نے پوچھا کہ تم میں ابو بکر ہیں, آپ نے فرمایا جواب نہ دو. انہوں نے پوچھا تم میں عمر ہیں, آپ نے فرمایا جواب نہ دو. ابو سفیان نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ سب مر گئے. یہ دیکھیے کہ ابو سفیان نے جس ترتیب سے نام لیا وہ کیا ترتیب, یہی ترتیب. اس پر حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی اجازت کے بغیر وہ دشمن خدا, ہم اللہ کے فضل سے تینوں زندہ ہیں. اس طرح کے واقعات کی مثالیں دی جائیں تو صحابہ کرام کے دور میں سینکڑوں مثالیں ایسی ملیں گی جس سے پتہ چلے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا یہ دونوں شخصیتیں اس طرح تتمہ ہیں, اس طرح ضمیمہ ہیں, جیسے ایک کتاب ہدایت کا ضمیمہ ہوتا ہے جس میں انفرادی طور پر مسائل ایک بات میں بیان کر دیے گئے ہوں اور تتمہ دوم میں اجتماعی نمونے کی تفصیلات بیان کر دی گئی. اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی رہنمائی کے لیے جن حضرات کو چنا ان کے بارے میں حضور نے پہلی پیشن گوئی فرما دی تھی, خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام. جو جاہلیت میں اچھے رہے ہوں گے وہ اسلام میں بھی اچھے ہوں گے. اس پر ذرا غور فرمائیں گے اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخصیتیں اتنی غیر معمولی ہیں جن کی عظمت کا اعتراف اسلام سے قطع نظر بھی کیا گیا, اسلام سے پہلے بھی ان کی شخصی عظمت کا اعتراف کیا گیا, جب وہ اسلام میں داخل ہوں گے تو اسلام میں بھی ان کی عظمت کا اعتراف کیا جائے گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت یہ تھی کہ اسلام سے پہلے مکہ مکرمہ کی جو شہری زندگی کی ریاست تھی, مکہ ایک سٹی اسٹیٹ تھا, شہری ریاست تھی, اس میں مختلف قبائل کے لوگوں کو مختلف ذمہ داریاں سونپی ہوئی تھیں جو نسلاً بعد نسلیں اس قبیلے میں چلتی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کو جو ذمہ داری حاصل تھی وہ امور خارجہ کی ذمہ داری, یعنی قریش اور دوسرے قبائل کے درمیان جب کوئی اختلاف ہو, کوئی معاہدہ ہو یا کوئی قبائلی سطح پر لین دین ہو تو جو قبیلہ اس معاملے میں جا کے گفتگو کرتا تھا, معاہدہ کرتا تھا, مذاکرات کرتا تھا, قریش کی نمائندگی کرتا تھا, وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا قبیلہ بنو عدی تھا. آپ سے پہلے آپ کے والد خطاب بن نفیل ذمہ داری پر فائز تھے. ان کے بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. سیدنا عمر فاروق کے والد کی عمر بڑی طویل ہوئی. سیدنا عمر فاروق کی ولادت باپ کے بڑھاپے میں ہوئی, اس لیے بہت نوجوانی میں باپ کے جانشین ہوئے اور اپنے قبیلے کے سردار ہوئے. جب اسلام آیا تو آپ کا 27واں سال تھا, لیکن 27ویں سال سے پہلے ہی اس ذمہ داری پر آپ فائز ہو چکے تھے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی شہری ریاست کے وزیر خارجہ تھے. مکہ مکرمہ کی شہری ریاست کے وزیر خارجہ کی حیثیت میں قریش اور دوسرے قبائل کے درمیان جتنے معاملات ہوا کرتے تھے سیدنا فاروق اعظم کیا کرتے تھے. ایک وزیر خارجہ یا قبائلی معاشرے میں ایک نیگوشیٹر یا ایک آربیٹریٹر میں جو صفات ہونی چاہیے وہ ساری کی ساری صفات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھی. اس وقت ان کی تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں, لیکن اپنی عمر کے 27ویں سال سے لے کر اور اپنی عمر کے 53ویں سال تک یہ پورا 30-22 سال کا عرصہ ان کا براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں گزرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں اس طرح گزرا کہ قبول اسلام کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے تک کوئی لمحہ, کوئی مرحلہ اور کوئی اہم واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا نہیں ہے جس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہ رہے ہوں. اس لیے مورخین نے لکھا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری کا وہ حصہ لکھنا بڑا دشوار ہے جب وہ ابھی خلیفہ نہیں ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کے ان کے واقعات بہت کم دستیاب ہیں, بہت تھوڑے ہیں, چند صفحے یا چھوٹے موٹے کتابچے میں لکھے جا سکتے ہیں. اسلام لانے کے بعد سے لے کر خلیفہ بننے تک انہوں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اس طرح گم کر دیا, خدمت اسلام میں اس طرح فنا کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے الگ ان کی سیرت بیان کرنا بڑا دشوار ہے, بیان نہیں کیا جا سکتا. حضور علیہ السلام کی سیرت کے ضمن میں جہاں تذکرہ آتا ہے وہاں آتا ہے, اس سے الگ ان کی کوئی زندگی کی تفصیلات دستیاب نہیں. یہ فنائیت کا وہ درجہ ہے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا.
جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، اور ایک بڑی اہم بات یاد رکھنے کی ہے جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتی، یہ بات تو طے ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، اور بالتحقیق اس پہ تمام مسلمان عالم کے 98% تعداد کا اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد بلا شک و شبہ بالتحقیق افضل ترین انسان ابوبکر صدیق ہے۔ حضور علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب آپ کی جانشینی کے معاملے پر غور کرنے کے لیے اجتماع ہوا اور سقیفہ بنی ساعدہ میں صحابہ جمع ہوئے، تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے کیا ارشاد فرمایا، یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے تقریر فرمائی، اور آپ کی تقریر کے مندرجات سے سب نے اتفاق کیا۔ اس پر اتفاق رائے ہوا کہ خلیفہ رسول کا انتخاب قبیلہ قریش کی کسی شخصیت کے لیے ہونا چاہیے، اور انصار کی ذمہ داری بطور معاون، بطور مشیر، بطور وزیر کے ہوگی۔ حضور علیہ السلام کی جانشینی ان حالات اور ان اسباب کے لحاظ سے قبیلہ قریش کو ملنی چاہیے۔ اس اتفاق کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ دو شخصیتیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، ایک عمر بن الخطاب اور ایک ابو عبیدہ بن الجراح۔ یہ دو نام حضرت ابوبکر صدیق نے پیش کیے تھے۔ اس سے آپ ان دونوں کے مقام کی عظمت اور رفعت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کی اسٹیمیشن میں آپ کے اندازے اور تقدیر میں وہ کس درجے اور کس عظمت کے انسان تھے۔ یہ دونوں میں دوستی بھی بہت تھی، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح۔ سیدنا عمر فاروق نے کئی مرتبہ یہ فرمایا کہ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں کسی سے مشورہ نہ کرتا اور بلا تعمل اپنے بعد خلافت کے لیے ان کو نامزد کر دیتا، کوئی مجھے کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے بعد ایک اسٹیج ایسا آیا کہ ابو عبیدہ بن الجراح شام میں مصروف جہاد تھے، شام میں تعاون پھیلا، اور اس تعاون سے اطلاع ملی کہ آج فلاں کا انتقال ہو گیا، آج فلاں کا انتقال ہو گیا۔ تو سیدنا عمر فاروق نے اس خدشے سے کہ کہیں اس تعاون کا شکار ابو عبیدہ بن الجراح بھی نہ ہو جائے اور ان کے دل میں جو ایک پہلے سے پروگرام تھا وہ مجروح نہ ہو، ایک خط لکھا کہ آپ فوراً مدینہ منورہ آ جائیں۔ ابو عبیدہ نے جواب میں لکھا کہ میں مسلمانوں کی فوج کے ساتھ یہاں مقیم ہوں، یہاں تعاون پھیلا ہوا ہے، میں مسلمانوں کو اس پریشانی میں مبتلا چھوڑ کر تنہا نہیں آ سکتا۔ آپ نے دوبارہ جواب، آپ اس کو سن کر روئے، پھر اس کا جواب لکھا، جواب میں لکھا کہ مجھے آپ سے ایک ضروری معاملے میں مشورہ کرنا ہے، آپ تھوڑے دن کے لیے آ جائیں۔ خیال تھا کہ جب آئیں گے تو اصرار کر کے روک لیں گے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح نے جواب میں لکھا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کس نیت سے بلانا چاہتے ہیں، میں مسلمانوں کو اس حالت میں پریشانی میں چھوڑ کے نہیں آ سکتا۔ جب یہ جواب ان کو ملا تو سیدنا عمر فاروق بلند آواز سے رونے لگے۔ جب وہ بلند آواز سے روئے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا ابو عبیدہ کا انتقال ہو گیا؟ اس سے اندازہ کریں کہ ان کی نظر میں حضرت عمر فاروق کسی اور معاملے پہ اس طرح رو نہیں سکتے تھے جس طرح ابو عبیدہ کے انتقال پر رو سکتے تھے۔ کیا ابو عبیدہ کا انتقال ہو گیا؟ مورخین نے لکھا، آپ نے جواب فرمایا وَكَأَنْ قَدْ، سمجھو کہ ہو ہی گیا، سمجھو وَكَأَنْ قَدْ، سمجھو کہ ہو ہی گیا۔ گویا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فہم اسلام اور بصیرت میں جن دو شخصیتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا مستحق سمجھا، وہ یہ دو شخصیتیں تھیں، پہلے عمر فاروق اور دوسرے ابو عبیدہ بن الجراح۔ جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہو گئے تو حضرت عمر فاروق کی حیثیت ان کے جانشین، ان کے معاون اول، ان کے وزیر اعظم، ان کے مشیر، ان کے دست راست، سب کچھ کی۔ یہاں تک کہ کئی معاملات ایسے ہوئے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا، حضرت عمر فاروق نے اس سے اتفاق کیا، اور اس اعتماد کی بنیاد پر جو ان کو حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں حاصل تھا، اب خود فیصلہ کر دیا اور اس فیصلے کو منسوخ کر دیا۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا کہ کاغذ دیے ہوئے تیزی سے جا رہا ہے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ خلیفہ وقت سے فرمان لے کے آیا ہوں، فلاں معاملے میں فلاں چیز میں میرے حق میں نے فیصلہ دیا۔ حضرت عمر نے وہ کاغذ لے کر دیکھا تو ان کو احساس ہوا کہ یہ فیصلہ مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے لیا کاغذ کو، پھاڑا اور کہا کہ جاؤ۔ اب یہ شخص بہت غصے میں گیا دوبارہ خلیفہ کے پاس اور کہا کہ خلیفہ آپ ہیں کہ وہ ہیں؟ انہوں نے بہت رسان سے، بہت مٹھاس اور محبت سے جواب دیا، خلیفہ تو وہی ہوتے اگر چاہتے، اور وہی ہے اگر آج چاہیں، یعنی وہ چاہتے تو وہی ہوتے اور آج بھی چاہیں تو وہی خلیفہ ہو جائیں۔ پھر پوچھا کہ کیا ہے، تو انہوں نے ان کی رائے سے اتفاق کیا۔ گویا سیدنا
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس شخص کو ان کے مسلح کی حیثیت حاصل رہی وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر 2 سال کے بعد جب ان کو خلافت کی منصب پر فائز کیا گیا، اور یہ تاریخ انسانیت کا وہ دور ہے، یہ 10 سال وہ دور ہے کہ 10,000 سال کی معلوم انسانی تاریخ پر بھاری ہے. اس وقت انسانیت کی عمر کتنی ہم نہیں جانتے، لیکن تاریخ، مدون تاریخ، لیجنڈری تاریخ، آثاری تاریخ، خبریات کی تاریخ، ان سب سے مل کر جو نون ہسٹری کہی جاتی ہے وہ 10,000 سال کی بتائی جاتی ہے. اس 10,000 سال کی تاریخ پر یہ 10 سال بھاری ہے، اس اعتبار سے کہ یہ 10 سال وہ ہیں کہ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد روئے زمین کے اتنے بڑے حصے پر اللہ کی شریعت، اللہ کا کلمہ اپنی لیٹر اسپرٹ کے ساتھ، اپنی مکمل روح کے ساتھ اس طرح نافذ ہوا کہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے، دشمنان اسلام نے بال اتفاق گواہی دی کہ اگر عدل و انصاف ہے تو یہ ہے، اگر کسی کے ساتھ مساوات ہے تو یہ ہے. ایسے واقعات بیان کرنے کی ضرورت نہیں، گفتگو لمبی ہو جائے گی کہ اسلام کے جتنے بھی آئیڈیلز اور احکام، قرآن و سنت کی تعلیم میں جو کچھ بھی آیا ہے اس سب پر مکمل انداز میں اگر کبھی عمل ہوا ہے جس میں کوئی اختلاف نہ ہوا ہو، مسلمان مکمل طور پر متحد رہے ہوں، مسلمان مکمل طور پر ایک نظام، ایک امام کے پیرو رہے ہوں، ذرہ برابر کسی نوعیت کا ایسا اختلاف نہ ہوا ہو جس سے مسلمانوں کی قوت کمزور پڑی ہو، تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ 10 سال. حضور علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت اسلامی حکومت کی حدود میں موجودہ جزیرہ عرب کے بیشتر ممالک شامل تھے. اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو فتوحات کا دائرہ شروع ہوا، اس فتوحات کے دائرے میں ان وعدوں کی تکمیل ہوئی جو قرآن پاک میں بیان ہوئی، اور ان وعدوں کی تکمیل ہوئی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہوئے. اگر آپ کو غزوہ خندق کی تفصیل یاد ہو، واقعات ذہن میں ہوں، تو آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک چٹان پر کدال لگائی اور اس میں چمک نکلی تو آپ نے فرمایا کہ اس میں مجھے قیصر روم کے محلات دکھائے گئے. پھر ایک دوسری چٹان کے بارے میں فرمایا کہ اس میں سے کسرا کے محلات دکھائے گئے. پھر آپ نے فرمایا کہ اذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ، اذا ہلک کسرا فلا کسرا بعدہ، جب قیصر روم ہلاک ہو جائے گا تو اس کی جگہ لینے والا کوئی اور قیصر نہیں آئے گا. وَإِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ، جب کسرا ہلاک ہو جائے گا تو کوئی دوسرا کسرا اس کی جگہ نہیں لے گا. یہ دونوں واقعات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئے، اور قیصر روم کا یہ اعلان تاریخ کے ریکارڈ میں محفوظ ہے. مورخین نے، طبری نے لکھا ہے اور دوسرے مورخین نے بیان کیا ہے کہ قیصر روم جب شام سے شکست کھا کر واپس جا رہا تھا، ناکام ہو کے نکل رہا تھا سوریا سے، شام سے، تو اس نے ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر دمشق کی طرف اپنا رخ کیا اور ہاتھ بلند کر کے کہا کہ سلام علی سوریا سلام اللہ لقاء بعدہ، اے شام تجھ پہ سلام ہے اور ایسا الوداعی سلام ہے جس کے بعد سے ملاقات نہیں ہوگی. وہ لمحہ اور آج کا لمحہ کسی قیصر روم کو شام میں داخلے کا موقع نہیں ملا. یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک سے ان کے دور میں، اور سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک سے فتح حاصل ہوئی. قرآن پاک میں بے شمار آیات ایسی ہیں اور حضور علیہ السلام کی احادیث میں بے شمار احادیث ایسی ہیں کہ جس کی تعبیر و تشریح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو سامنے رکھے بغیر ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی سیرت مبارکہ کا یہ دونوں شخصیتیں تتیمہ ہیں. ایک تتیمہ اول ہے، ایک تتیمہ دوم ہے. ایک انفرادی اتباع کا نمونہ پیش کرتی ہے، ایک اجتماعی اتباع کا نمونہ پیش کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا اصول قائم فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف قائم فرمایا. قرآن مجید نے اعلان کیا کہ تمام آسمانی کتابیں صرف عدل و انصاف کے لیے اتاری گئی، لیقوم الناس بالقسط. ساری آسمانی کتابیں، تمام پیغمبر جتنے بھیجے گئے وہ ایک مقصد کی خاطر، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کو لوگوں کو قائم کر کے بتا دیا، عدل و انصاف کا نظام چلا کے دکھا دیا. لیکن اجتماعی طور پر اس کو دنیا کے 2 بر اعظموں میں قائم کر دینا اور تیسرے بر اعظم میں اس کی کرنیں پھیلا دینا، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے.
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کا بحری بیڑا قائم ہوا. اس بحری بیڑے نے پہلی مرتبہ مسلمانوں کی فوج نے بحری فوج کشی کی. اس فوج کشی کے نتیجے میں پہلی مرتبہ جزیرہ قبرص فتح ہوا. جزیرہ قبرص فتح ہوا تو پہلی مرتبہ اسے معاہدہ ہوا. اس معاہدے میں صحابہ کرام نے حصہ لیا. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان نے حصہ لیا جو دمشق کے گورنر تھے. ان کے دستخط سے معاہدہ لکھا گیا. آپ کو حیرت ہوگی مورخین اسلام کی اچھی باتوں کو ہمیشہ چھپاتے ہیں, مسلمانوں کی کمزوریوں کو نمایاں کرتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کی سب کو ہدایت دے. مورخین نے لکھا ہے کہ یہ معاہدہ اس پر 650 سال عمل ہوا. 650 سال تک مسلمانوں نے اس معاہدے کی پاسداری کی جو اہل قبرص کے ساتھ مسلمانوں نے کیا. خلد و جوار کے سارے علاقے فتح ہو گئے اور بحیرہ روم ایک مغربی مصنف کے بقول مسلمانوں کی ایک جھیل بن گیا, ایک became an Islamic lake. اس کے باوجود اس چھوٹے سے جزیرے کو, جزیرہ قبرص کو, اس کے خلاف مسلمانوں نے کبھی ملٹری کارروائی نہیں کی, اس لیے کہ یہ معاہدہ جو سیدنا فاروق اعظم کے دور میں ان کی ہدایات کے مطابق ہوا تھا یہ چلتا رہا. اور 650 سال تک اس کی پاسداری ہوئی. اور جب یہ معاہدہ عملاً ختم ہوا تو اس وقت ختم ہوا جب جزیرہ قبرص کے لوگوں کی اکثریت اسلام قبول کر چکی اور معاہدہ irrelevant ہو گیا, بے اثر, خود بخود بے اثر ہو گیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بڑا قبائلی سردار ایک علاقے کا بادشاہ اسلام قبول کرتا ہے. آپ نے قبیلہ بنی تغلب کا نام سنا ہوگا جو علماء کرام اس سے بڑے واقف ہیں, دینی امور کے طلبہ بھی واقف ہیں. یہ ایک عیسائی قبیلہ تھا جو شام اور عراق کی سرحدوں پر آباد تھا اور اس زمانے میں اس کو ایک بفر اسٹیٹ کی حیثیت حاصل. بفر اسٹیٹ یعنی دو بڑی طاقتوں کے درمیان ایک چھوٹی ریاست جو دونوں کے براہ راست تصادم کو روکے. اس وجہ سے دونوں کی طرف سے اس کو مراحت ملتی تھی. عراق کی طرف سے بھی ملتی تھی, شام کی طرف سے بھی ملتی تھی, رومن کی طرف سے بھی ملتی تھی اور ایرانیوں کی طرف سے بھی ملتی تھی. تو یہ بڑے خودسر بن گئے. مسلمانوں کو اس قبیلے نے بڑا تنگ کیا, نہایت پریشان کیا. اس قبیلے کا ایک سردار جبلہ ابن الاحم اسلام قبول کر کے مدینہ پہنچ گیا. مدینہ جو پہنچ گیا اس نے سمجھا کہ میں بادشاہ ہوں, بادشاہوں کی طرح سے میری پذیرائی کی جائے گی. اس کی پذیرائی کی گئی. سیدنا عمر فاروق نے اس کی اسی طرح پذیرائی کی جیسے کسی قوم کے سردار کی جاتی ہے. مکہ مکرمہ گیا حج کے زمانے میں, بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. اس کی آبا زمین پر گھسٹتی چلی آ رہی تھی پرانے جاہلی رواج کے مطابق. کوئی بدو بھی طواف کر رہے تھے, کوئی صحابی یا تابعی جو بھی تھے, غالباً تابعی ہوں گے. اس بدو طواف کرنے والے کا پاؤں اس کی آبا میں پڑا, آبا اتر گئی. اس نے غصے سے ایک چاٹا بدو کو رسید کیا. بدو نے بھی ترکی بدل کی جواب کیا اور جبلہ کو چاٹا رسید کر دیا, جواب کیا. اس نے بڑے غصے سے طواف نامکمل چھوڑا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ میں جا کے شکایت کی کہ میرے ساتھ یہ ہوئی. سیدنا عمر فاروق نے بلایا, بدو کو بلاؤ. اس نے واقعہ بیان کے لیے یہ ہوا, اس نے مجھے مارا, میں نے اس کو مارا. سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ برابر ہو گیا. اس نے کہا لیکن میں بادشاہ ہوں. جواب میں ارشاد فرمایا ولکن الاسلام ساوا بینکما, لیکن اسلام نے تم دونوں کے درمیان مساوات قائم کر دی. اس نے کہا کہ یہ اسلام ہے تو میں ایسے اسلام سے باز آیا. وہ سیدھا بھاگا اور فرار ہو کر روم چلا گیا. انہوں نے ایک بڑے قبائلی سردار کی اسلام سے سرکشی کو گوارا کیا. ایک بہت بڑا سیاسی مسئلہ جو حل ہونے کے قریب تھا, ایک بڑے قبیلے کی شورش اور افراتفری جو ختم ہو سکتی تھی, ان سارے خطرات کو برداشت کیا لیکن ایک بدو کے مساوات کے تصور کو مشروع نہیں ہونے دیا. کہا بھاگتا ہے تو بھاگنے دو, ہمیں تو غرض نہیں ہے. ہمیں یہ بدو زیادہ عزیز ہے جو اسلام کی تعلیم کے زیادہ قریب ہے بنسبت اس بادشاہ کے جو اسلام کی تعلیم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. آج بڑا زمانہ ہے, راجہ صاحب اس کے بڑے ماہر ہیں, اللہ نے بصیرت عطا فرمائی ہے. جیو پالیٹکس کا زمانہ ہے کہ سیاسی معاملات میں جغرافیائی حقائق کو سامنے رکھا جائے اور سیاسی پالیسی طے کرتے ہوئے یہ طے کیا جائے کہ جغرافیائی حالات یہ کیا ہے. آج کل یہ بڑا فن بن گیا ہے. اس پر مغرب میں ادارے قائم ہیں, یونیورسٹیوں کے شعبے قائم ہیں, ڈگریاں ملتی ہے, پی ایچ ڈی اور ایم فل اور ایم ایس اور پتہ نہیں کیا کیا. سیدنا عمر فاروق کی ایک مثال جیو پالیٹکس سے واقعیت کر دیتا. اور اگر آج کا پچھلے 100 سال کا جزیرہ عرب کی سیاسی تاریخ سامنے ہو تو اس تبصرے کی معنویت کا اندازہ بہت اچھی طرح ہو سکتا ہے. سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح مصر ہیں, جنہوں نے مصر فتح کیا اور ان 4 بڑے
دانشمندوں میں سے ہیں جن کو عرب میں دہات العرب کہا جاتا تھا، یعنی عرب کے 4 دانشمند ترین انسان، ان میں سے ایک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ ان کے بارے میں ایک جملہ معترضہ کی طور پر بات سن لیں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میں حضور کا حلیہ بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا تو اتنی دوری تھی کہ کبھی چہرے مبارک کو دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی، اور جب اسلام قبول کر لیا تو روب اور ہیبت کی وجہ سے کبھی نظریں اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی، اس لیے میں نے دیکھا نہیں، میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ وہ عمر بن العاص، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کی تجارت کو بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ مسلمان جو بحری تجارت کے میدان میں شروع سے نمایاں رہے، ان کو دقت ہوتی ہے جب وہ رومی بندرگاہوں سے سامان لے کر آتے ہیں، وہ سامان یا بیروت کی بندرگاہ پہ اترتا ہے یا ادھر میڈیٹرینین میں کسی بندرگاہ پر مصر میں یا قیروان میں اترتا ہے، اور وہاں سے خشکی کے راستے ادھر بحر عرب میں لایا جاتا ہے، اور یہاں سے پھر جدہ وغیرہ کی بندرگاہ سے آتا ہے۔ تو سیدنا عمر بن العاص نے تجویز کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک نہر ایسی بنائی جائے جو بحر متوسط کو بحر احمر سے ملا دے، یعنی نہر سویز جو آج کام کر رہی ہے، یہ انہوں نے تجویز کیا کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو ہم اس کو بنا دیں۔ سیدنا عمر فاروق نے جواب میں جو لکھا، وہ لکھا کہ تم ایسا ہرگز نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو مکے کی گلیوں سے بنو الاسفر آ کر تمہاری عورتوں کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ بنو الاسفر اس زمانے میں رومنز کا اور مغربی اقوام کا لقب ہوا کرتا تھا، یعنی زرد قوم، یعنی زرد قوم آئے گی اور تمہارے گھروں میں گھس کر تمہاری عورتوں کو اور بچوں کو متاثر کرے گی۔ میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ ایزی ایکسیس یا فری ایکسیس یورپین اقوام کو جب تمہارے گھروں میں اور تمہاری تجارت اور کاروبار میں ہوگی تو اس سے تمہارا خاندانی نظام متاثر ہوگا۔ یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمائی، اور انہوں نے اس نہر کے بنانے کی اجازت نہیں دی، بلکہ ایک متبادل نقشہ تجویز کیا جس کے تحت ایک اور راستہ کھودا گیا جس میں ایک نہر بنائی گئی۔ اس طرح کے واقعات اگر بیان کیے جائیں تو بے شمار ہیں، لیکن ان چند مثالوں سے یہ اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے کہ جس نظام اور جس حکومت، جس قانون، جس مملکت اور جس شریعت کی تعلیم قرآن مجید اور سنت رسول میں دی گئی ہے، اس کو مکمل طور پر اپنی اصل شکل میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا۔ اسی لیے آپ کی ذات گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا، خاص طور پر مکی دور کا ایک تتمہ ہے، جیسا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ایک تتمہ ہے۔ ان دونوں شخصیتوں کے ادوار کو، ان دونوں شخصیتوں کی خلافت کے ایام کو سمجھے بغیر اور اس کو سامنے رکھے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سمجھنا دشوار ہے۔ جس طرح حدیث اور سنت کا انکار کر کے صرف قرآن سے ہدایت لینے میں الحاد اور دہریت میں مبتلا ہو جانے کا شدید خطرہ رہتا ہے، اسی طرح شیخین کی سنت اور شیخین کے طریقے کو نظر انداز کر کے حدیث سے رہنمائی لینے میں غلطی کر جانے اور بہک جانے کا بڑا خطرہ رہتا ہے۔ حدیث رسول کو اور سنت رسول علیہ السلام کو شیخین کے دور میں کیسے سمجھا گیا، شیخین کے دور میں کس طرح اس کی تعبیر کی گئی، یہ چیز حدیث اور سنت کے مقابلے میں اسی طرح ضروری ہے جس طرح قرآن مجید کے مقابلے میں سنت اور سیرت رسول ضروری۔ ان الفاظ کے ساتھ میں جاننا چاہتا ہوں، اصل کا وقت قریب ہے، باتیں تو کہنے کی بہت ہیں، لیکن ہدایت اور ایک دینی حمیت پیدا کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جملے پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وہ کبھی کبھی بعض خاص صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف لے جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنی خلافت کے زمانے میں بھی۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ اجلس بنا نؤمن ساعتن، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو، ایمان تازہ کریں۔ تو ہمارا مقصد یہی تھا کہ نجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور ایمان تازہ کریں۔ آخر دعوانا اس سعادت کے حصول پر ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ حسب ثابت اس سال بھی اسلامی سال نو کے آغاز کے موقع پر سن ہجری کے مؤسس امام عدل و حریت فاتح عرب و عجم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احساس شخصیت کو ان حضرات نے اپنی
مصروفیات میں سے اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے وقت نکالا، تشریف لائے، اور سب سے بڑی باعث مسرت بات ہمارے لیے یہ ہے جناب راجہ محمد ظفر الحق صاحب نے موضوع سے متعلق جو ارشادات فرمائی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے انصاف کیا۔ جناب ڈاکٹر محمد غزالی صاحب نے جو علمی گفتگو فرمائی وہ ہمارے لیے سرمایہ ہے، اور جناب ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے جو کھل کر اور شرح صدر کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سے متعلق جو ایک بصیرت افروز خطاب فرمایا وہ یاد رکھنے کے قابل ہے اور اس کو ہم بھول نہیں سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ تو تحدیث بن نعمت کے طور پر چند کلمات تھے، اب یہ پروگرام اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ میں صدر اجلاس جناب علامہ سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور دعا فرمائیں۔ جناب علامہ سید عبدالمجید۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم ثبتنا على صراط المستقيم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين عبادك الصالحين. إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، فلسطین، کشمیر، افغانستان، دنیا میں جہاں کہیں مسلمان طاغوت کی سازشوں میں گھرے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کی مدد فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسے قرآن و سنت پر مبنی نظام وقت کی وہ منزل عطا فرما جس کے لیے ایک نسل گزر چکی، دوسری منتظر ہے۔ یا اللہ ہمیں اندرون اور بیرون خطرات سے محفوظ و معمون فرما، ہمیں اپنے شاندار ماضی سے عملی وابستگی کی عزت نصیب فرما۔ جن کرداروں پر گفتگو ہوئی اے اللہ ہمیں ان کرداروں سے عملی تعلق نصیب فرما۔ میں بھی اپنے تمام ان دوستوں کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں جنہوں نے یہاں تشریف لا کر اپنے زرین خیالات سے ہمیں مستفید فرمایا ہے۔ آپ تمام دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں، اس ہوٹل کی انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے محدود نہیں لامحدود وقت پیش کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیا۔ اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ میں ایک جملہ دعا کے اختتام پر آپ سے خصوصیت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں بھارت میں پسنے والے اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کو نہ بھولا کیجیے، اپنے خصوصی اوقات کی دعاؤں میں ان کے لیے دعا کیجیے۔ اسی طرح اپنے کشمیر کے مظلوم بھائیوں کو بھی اور فلسطین کے مظلوم بھائیوں کو بھی، افغانستان کے مظلوم بھائیوں کو بھی اپنی دعاؤں میں بالکل نہ بھولا کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کے ہر شر سے محفوظ و معمون فرمائے اور ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم علیہ۔ ابھی آپ حضرت علامہ سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ بنے رہیں اور اس چینل کے لنک کو اپنے دوستوں اور گروپوں میں بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔